آج میری شادی کی پہلی رات تھی۔ میں کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ دلہن ری سہمی سی بیٹھی تھی۔ میں بھی آہستہ سے اس کے پاس جا کر بستر پر بیٹھ گیا۔ میز پر رکھا دودھ کا گلاس اٹھایا اور اس کی طرف بڑھایا۔ وہ کہنے لگی، پہلے آپ میں مسکرا کر گلاس اس کے ہونٹوں کے قریب لے گیا۔ اس کے لبوں کے نشان گلاس پر لگ گئے، پھر میں نے اسی جگہ سے دودھ پی لیا تو وہ شرما کر مسکرا دی۔ میں نے اسے سلام کیا، اس نے آہستہ سے جواب دیا۔ اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ مشکل سے سنائی دی۔ میں نے کوٹ اتار کر رکھا اور اس کے پاس بیٹھ کر حال پوچھا۔ وہ بولی، جی ٹھیک ہوں، میں سمجھ گیا کہ وہ تھکی ہوئی ہے۔ میں نے جیب سے اس کے لیے تحفہ نکالا۔ وہ اب بھی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے بریسلٹ پہنا دیا۔ پھر اس کا چہرہ آہستہ سے اوپر کیا اور کہا، تم میری سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت ہو۔ وہ مسکرا دی مگر اس کی آنکھوں میں ایک سوال تھا۔ میں نے کہا، چلو نماز ادا کرتے ہیں۔ اس نے کپڑے تبدیل کیے۔ جب وہ واپس آئی تو میں ہنس پڑا کیونکہ اس نے ابھی بھی زیورات پہنے ہوئے تھے۔ میں نے پیار سے اس کا ہار اتارا اور کہا، یہ ان کپڑوں کے ساتھ اچھا نہیں لگ رہا۔ وہ بھی ہنس دی۔ ہم دونوں نے عشاء کی نماز ادا کی، اپنے مستقبل کے لیے دعا مانگی، پھر کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ میں نے خود کھانا لگایا۔ وہ شرما رہی تھی تو میں نے اپنے ہاتھ سے اسے کھلایا۔ کھاتے ہوئے اس نے اچانک پوچھا، آپ مجھے کبھی چھوڑ تو نہیں دیں گے؟ یہ سن کر میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں نے مسکرا کر کہا، پگلی، تم میری جان ہو، تمہیں چھوڑ کر میں خود بھی نہیں جی سکوں گا۔ وہ مسکرا دی۔ کھانے کے بعد میں برتن سمیٹنے لگا تو اس نے کہا، اب رہنے دیں، میں کر لوں گی۔ میں نے اسے پیار سے اٹھا کر بستر پر بٹھا دیا اور کہا، تم تھکی ہوئی ہو، آرام کرو۔ پھر ہم دوبارہ ساتھ بیٹھ گئے۔ میں نے دودھ کا گلاس اٹھایا۔ اس نے پھر کہا، پہلے آپ میں نے وہی گلاس اس کے لبوں کے نشان والی جگہ سے پیا تو وہ شرما گئی۔ پھر میں نے کہا، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ مجھے صرف عزت اور وفا چاہیے، کیا تم دے سکتی ہو؟ اس نے فوراً کہا، ہاں، کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ میں نے کہا، اگر تم یہ دو باتیں نبھاؤ گی تو میں تمہیں اپنی ملکہ بنا کر رکھوں گا۔ وہ مسکرا دی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ گھر کی باتیں ہمیشہ گھر تک ہی رہنی چاہئیں اور ہم دونوں ایک دوسرے کا سہارا ہیں۔ وہ سب باتیں خاموشی سے سنتی رہی اور سر ہلاتی رہی۔ کچھ دیر بعد وہ میرے کندھے پر سر رکھ کر سو گئی۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ اس کے جاگنے کا انتظار مجھے زندگی کا سب سے خوبصورت انتظار لگا۔ کافی دیر بعد وہ جاگی تو میں نے اسے اپنے قریب کر لیا۔ پھر نماز کا وقت ہو گیا۔ میں نے اسے آہستہ سے جگایا۔ وہ گھبرا گئی کہ شاید وہ سو گئی تھی، مگر میں نے اسے تسلی دی، اب ہر لمحہ تمہارے لیے ہے، پریشان نہ ہو۔ ہم نے نماز ادا کی، پھر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ وہ رو پڑی کہ وہ سو گئی تھی۔ میں نے کہا، تم میری بیوی ہو، میری عزت ہو، تمہیں شرمانے کی ضرورت نہیں۔ پھر اس نے پوچھا، کیا آپ کی زندگی میں کبھی کوئی اور بھی تھی؟ میں نے سچ بتاتے ہوئے کہا، ہاں، ایک تھی، مگر میں نے وعدہ کیا تھا کہ جو میری بیوی بنے گی اسے دنیا کی سب سے زیادہ محبت دوں گا۔ یہ سن کر وہ مطمئن ہو گئی اور مسکرا دی۔ وقت گزرتا گیا، ہم دونوں نے مل کر زندگی شروع کی۔ میں اسے کھانا بنانا سکھاتا، ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیتے۔ وہ میرے والدین کا بہت خیال رکھتی اور سب کے دل جیت لیے۔ آج ہماری شادی کو 3 سال ہو چکے ہیں اور الحمدللہ ہمارے درمیان کبھی کوئی بڑا مسئلہ نہیں آیا۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ رشتہ پیسے سے نہیں بلکہ محبت، عزت اور اعتماد سے چلتا ہے۔ شوہر بیوی کو اپنائیت کا احساس دلائے اور بیوی شوہر کی بات کو سمجھے تو زندگی خوبصورت بن جاتی ہے۔